بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، تقریر کا موضوع ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گزشتہ کئی جمعۃ المبارک کے خطابات میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم موضوع گفتگو رہا۔ سبحان اللہ۔ پہلے اتباع پہ گفتگو کی گئی، آج اطاعت پہ گفتگو۔ ماشاءاللہ۔ فرق یہ ہے، اتباع کا معنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معمولات، ماشاءاللہ، یعنی آپ کی تمام سنتوں پر، آپ کے تمام کاموں پر عمل کرنا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ آپ کے تمام کاموں پہ عمل۔ اس کا نام ہے اتباع۔ اور اطاعت کا معنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم اور آپ کے ہر فرمان پر عمل کرنا۔ آپ کے ہر کام پہ عمل کرنا یہ اتباع ہے، اور آپ کے ہر حکم پر عمل کرنا یہ اطاعت ہے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا کہ اتباع کا فائدہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے دو فائدے بیان کیے۔ ایک یہ کہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ کہ اللہ اس آدمی کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اتباع کا فائدہ ہے۔ ابھی قرآن مجید سے ہم پوچھتے ہیں کہ اطاعت کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے حکم پہ عمل کرنے کا
فائدہ کیا ہے؟ ہم لالچی لوگ ہیں انسان، خلق الانسان حلوعا، انسان لالچی ہے، کوئی کام بغیر مطلب اور فائدے کے نہیں کرتا۔ یہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کی فرما برداری کرتے ہیں، آپ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، تو فائدہ کیا ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ ایسے شخص کو بہت بڑی کامیابی عطا کرتا ہے۔ کوئی آدمی چاہتا ہے ناکامی؟ کوئی ہم میں سے ایسا آدمی ہے جو ناکامی چاہتا ہے؟ دکاندار چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، دکاندار کامیابی چاہتا ہے، طالب علم کامیابی چاہتا ہے، مزدور کامیابی چاہتا ہے، افیسر کامیابی چاہتا ہے۔ غرض ہے کہ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا انسان کامیابی چاہتا ہے، ناکامی نہیں چاہتا۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا اگر تو زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی چاہتا ہے تو اللہ کے حکم پر عمل کر اور رسول اللہ کے حکم پر عمل کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت سارے احکامات، آپ کے بہت سارے حکم ہیں، ان حکموں میں سے ایک حکم یہ ہے کہ 10 ذی الحج کو قربانی کرو، 10 ذی الحج کو قربانی کرو۔ اس میں پھر بڑی تفصیلات ہیں، کل ہم عید پڑھیں گے انشاءاللہ، 7 بجے عید ہوگی ہماری مسجد میں۔ کل کی تقریر میں قربانی کے جانور کی جو فضیلت ہے اسے بیان کیا جائے گا۔ قربانی کا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جانور کی قربانی کا حکم دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ غربت ہے، غربت کی لکیر کے نیچے ہم چلے گئے، غریبوں کی مدد کرو، جانور ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے جانور کے پیسے ہیں وہ غریبوں میں تقسیم کر دو۔ جی اس طرح کی باتیں ہم سنتے ہیں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غریب نہیں تھے؟ آپ کے زمانے میں مسکین نہیں تھے؟ اگر کسی نے جان بوجھ کر منظور سے ماہ رمضان کا روزہ توڑ دیا تو قرآن مجید میں اس کا کفارہ بیان کیا ہے۔ اس کا وہ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ پہلا کہ غلام آزاد کرے، وہ تو نہیں ہے۔ کفارے کی دوسری قسم ہے کہ 2 مہینے متواتر روزے رکھے، وقفہ نہ ہو، وقفہ نہ ہو۔ اور اگر 2 مہینے متواتر روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، 60 کھانا کھلا دے، یہ قرآن کہتا ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر ماہ رمضان کا روزہ توڑ دیا تو اس کے کفارے کی 3 قسمیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی کفارہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کسی وجہ سے ماہ رمضان کے روزے کو توڑ دیا، اب میں کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غلام آزاد کرو۔ عرض کرتا ہے کہ میرے پاس اتنی
ہمت اور طاقت نہیں، وسائل نہیں کہ میں غلام خرید کر کے آزاد کر سکوں۔ ارشاد فرمایا 2 مہینے متواتر روزے رکھو۔ عرض کیا میں تو کمزور آدمی، میں 2 مہینے روزے بھی نہیں رکھ سکتا۔ پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ صحیح 60۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو غریب آدمی ہوں، میں تو 60 مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتا۔ اور وہ آقا کریم ہے، رحمت للعالمین ہے، آپ نے اسے مایوس نہیں کیا، اس کو دھتکارا نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ قرآن مجید کا یہ حکم ہے ان تینوں میں سے کوئی کفارہ ادا نہیں کر سکتا تو بھاگ جاؤ، میں کیا کر سکتا۔ آپ نے مایوس نہیں کیا، اس کو دھتکارا نہیں، ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ۔ کیا فرمایا؟ بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ بد عقیدہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم ہے، نبی کو غیب کا پوشیدہ چیزوں کا علم نہیں، یہ کہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا جس نے کھجوروں کا ٹوکرا اٹھایا ہوا۔ صحابہ کرام کی عادت تھی حاجی عمران کہ جب کھجوریں پکتی تھیں ان کے باغوں میں پہلے خود نہیں تناول کرتے تھے، کسی کو دیتے نہیں تھے پکی ہوئی کھجوریں، پہلے کھجوریں اتار کے سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے۔ جی نذرانہ، کیونکہ وہ مرشد اعظم ہیں، ان کا عقیدہ تھا کہ مرشد پاک کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے سے اللہ رزق میں برکت فرماتا ہے۔ آپ کی خدمت میں صحابی نے کھجوروں کا ٹوکرا پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا این السائل، جو سوال کر رہا تھا، جو مسئلہ پوچھ رہا تھا وہ کہاں ہے؟ جس نے یہ کہا تھا کہ میں نے روزہ توڑ دیا، فرمایا این السائل، سائل کہاں ہے؟ بندہ کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے لو، ان لوگوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے۔ آقا رحمت للعالمین، قرآن نے کفارے کی 3 قسمیں بیان کی، خاموش ہو گیا، قرآن خاموش ہے اور اللہ کے رسول پر اپنے اختیار دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا محبوب جو کچھ تمہیں دے وہ لے لو اور جس چیز سے روک دے رک جاؤ۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے لو، لوگوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ پھر اس نے کیا کہا؟ بڑے غور سے سننے والی بات عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پورے مدینہ منورہ میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی بھی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ غریب کوئی بھی نہیں ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اس کی اس بات میں مسکرائے، آپ سمجھ گئے یہ ٹوکرا خود رکھنا چاہتا ہے، اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انفق علیک وعلی عیالک فہو کفارۃ لک، جاؤ یہ کھجوروں کا ٹوکرا اپنے آپ پر بھی استعمال کرو، اپنے گھر والوں کو بھی کھلاؤ کھجوریں، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے اللہ کے نبی کا اختیار،
خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں آپ کے خالی ہاتھ میں۔ قرآن کہتا ہے تین قسمیں ہیں کفارے کی، اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہیں، اور آپ اپنی زبان سے جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ وحی الہی ہوتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں بتا رہے تھے، اللہ کے حکم سے ارشاد فرما رہے تھے۔ ارشاد فرمایا انفق علیک وعلی عیالک فہو کفارۃ لک، یہ کھجوریں تم بھی کھا لو، گھر والوں کو بھی کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ صرف اس کے لیے تھا، یہ حکم صرف اس کے لیے تھا۔ آج یہ نہیں ہے کہ نوید چودھری روزہ توڑ دے اور پھر کھجوروں کا ٹوکرا لے آئے اور کہے چلو جی یہ میں خود کھا لوں، گھر والوں کو کھلا لوں گا، کفارہ ادا ہو۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اس کے لیے صرف حکم تھا۔ تو یہ بات یاد رکھو، اس وقت بھی غریب تھے کہ نہیں تھے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور ذبح نہ کرو، جتنے پیسے ہیں وہ غریبوں میں تقسیم کر دو۔ نہیں، غریبوں کی مدد کرنا ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اور اللہ رسول کے حکم پہ عمل کرنا وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے کہ نہیں؟ اتنے سال مدینہ منورہ میں رہے، بولو، ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو مدینہ منورہ میں کتنا عرصہ رہے آپ؟ مولوی صاحبان لمبی چوڑی تقریریں تو کرتے ہیں کہ بنیادی باتیں نہیں بتاتے، اور لوگوں کا ان بنیادی چیزوں کا علم بھی نہیں ہوتا، کہتے کیا ضرورت ہے یہ ایسی چیزیں، اگر کوئی غیر مسلم پوچھ لے کیا جواب دو؟ تو اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں کتنا عرصہ رہے؟ 10 سال۔ کتنا؟ 10 سال یاد رہے؟ 10 سال تک مدینہ منورہ میں رہے، اور ہر سال آپ قربانی کرتے ہیں، ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، کل اس پہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ تو کل عید کی نماز بھی پڑھنی ہے، اور عید کی نماز کے بعد جانوروں کی قربانی کرنی ہے۔ جی، بکرا 1 سال کا ہونا چاہیے، بکرے کی قربانی کرنی ہو تو 1 سال کا ہونا چاہیے، گائے ہو، بھینس ہو وہ 2 سال کا، اور اونٹ شریف ہو 5 سال۔ سمجھ رہے آپ؟ تو لوگوں نے قربانی کے لیے بڑے اچھے طریقے سے جانور پالے ہیں، بڑے موٹے تازے، یہ ٹی وی وغیرہ پہ دکھا رہے ہیں 15 لاکھ 20 لاکھ اور 80 لاکھ اس کی قیمت ہے۔ گائے میں 7 حصے، کتنے؟ 7 حصے۔ اسی طرح بھینس میں بھی اور اونٹ میں بھی 7 حصے۔ اگر کوئی آدمی مستقل بکرا خرید نہیں کر سکتا، مستقل طور پہ گائے نہیں خرید کر سکتا، مستقل طور پہ اونٹ نہیں خرید کر سکتا، اسلام میں آسانی ہے، گائے بھینس میں حصہ رکھا ہے، اونٹ میں بھی حصہ رکھا ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھو،
عمر کا لحاظ رکھو۔ اب کئی خدا کے بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ نقلی دانت لگوائے، یہ جو بکرے ہیں ان کو نقلی دانت لگاتے ہیں، وہ سال کا نہیں ہوتا، سال سے کم ہوتا ہے تو نقلی دانت لگوا کے ظاہر کرتے ہیں کہ یہ 1 سال کا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر متعین کر دی۔ ایک تو آپ نے یہ بتایا کہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کرو، جانور ذبح کرو اللہ کی رضا کے لیے، اور دوسرا آپ نے ہر ایک جانور کی عمر متعین کر دی۔ بکرا 1 سال کا، اور اگر چھترا ہے 6 ماہ کا، لیکن دیکھنے میں وہ 1 سال کا نظر آتا ہے تو شریعت نے اس کی بھی اجازت دے دی۔ اور گائے 2 سال کی، بھینس 2 سال کی، اور اونٹ 5 سال کا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی اس پر فرض ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی صاحب نصاب 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر جس کے پاس رقم موجود ہے اس پر قربانی فرض ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔